بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ غیبت کے بارے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی سنا تھا کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑا تو اس کی شدت کا احساس ہوا کہ کس طرح اعمال نیک جو ہے وہ غیبت سے دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر جس کو ہم غیبت نہیں سمجھتے تھے اس کو پتہ چلا یہ بھی غیبت ہے۔ پھر عجیب طریقے سے سمجھایا کہ زنا کا عذاب احادیث مبارکہ میں کتنا لکھا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، تو بڑی تعداد میں زنا سے آدمی بچتا ہے، برا سمجھتا ہے، لیکن غیبت سے بھی بچتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بڑا اہم چیز اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی توفیق دی۔ مسئلہ عمل کا آ جاتا ہے، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 21 صفحات جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اور زیادہ اس کا احساس ہوا۔ لیکن جب تک تکرار نہ ہو نا تو بات دل میں اترتی نہیں، اس وقت یاد نہیں آتا، الٹا بحث کرتے ہیں۔ یہ غیبت تھوڑی ہے، سیاستدان ہیں ہی ایسے بھائی، جب ایک آدمی ویسا ہے جبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان۔ اس میں چٹنی ہے، چٹنی مزہ آتا ہے۔ اور گناہ چھوڑنے میں، غیبت چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف چھوڑنے میں تو اللہ ملیں گے، ہے نا۔ شغل بنا لیا ہے الزامات لگانے کا خاندان پر بھی، پھر یہ جو گروپ بنے ہیں نا انہوں نے تو عذاب ڈبل کرا دیا۔ ایک خاتون اس کو شوہر نے کیا کیا یہ کچھ نہیں چھپا دیا، اس نے باتیں سنائی، وہ اس کو کاٹ کر نا پورے خاندان کے گروپ میں جاری کر دیا۔ نامحرم کی آواز جاری کرنا، شوہر نامحرم کی آواز کو جاری کرنا، جبکہ آواز کا پردہ ہے نا۔ کہا دیکھو اس نے کیا ظلم کیا۔ اب چمچے اور چمچیاں اس گروپ میں، ہاں اس نے پہلے بھی اس طرح کیا تھا۔ آخر 18 دن میں طلاق کرا دی، 18 دن میں طلاق کرا دی۔ سامنے والے کو بھی تو غصہ آیا نا، تو وہ بھی تو بولے سامنے۔ بس غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، بہتان بھی ہو رہا ہے، بدگمانی بھی ہو رہی ہے، چگلی بھی ہو رہی ہے، کینہ اور بغض۔ ایک کیا گروپ کیا بن گیا، اللہ سے عذاب کو خرید لیا اگر توبہ نہیں کیا تو۔ جس کو تھوڑا دین کی سمجھ ہے علماء کا گروپ بنا لیا اپنی طرف سے انہوں نے، اس میں صرف اور صرف زیادہ تر علماء کے شان میں گستاخیاں، مفتی اعظم کے فتاوی پر اعتراض کرنا، یہ ان کا کام ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اپنی فکر نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل اعمال فضائل تبلیغ میں حصہ نمبر غالباً 2 ہے کہ آج یہ حالت ہے کہ خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے۔ ضروری مانے جس کے نہ ہونے سے نقصان ہے، ضروری ہے کہ شیخ تلاش کر، ابھی لے لیجئے میں دکھا دیتا ہوں اللہ کرم سے، ضروری ہے کہ شیخ تلاش کر، ضروری مانے جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو۔ وہ کہے کہ اٹھ تو اٹھ جا، وہ کہے تو بیٹھ جا، پیشہ بھی اس سے پوچھ کر بہرحال بعد میں مانتے بھی نہیں ہے نا۔ اچھا، اب جو اخبارات اور میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ خبریں سن کر منہ بند کرتے ہیں؟ جو ان کے پسند کا اس کی جھوٹی تعریفیں کریں گے، جو پسند کا نہیں ہے اس پر الزامات کی بوچھاڑ اور ایک دوسرے کو شیئر کریں گے۔ یہ بھی غیبت، وہ جو کریں ہمارا کیا واسطہ ہے؟ آپ خود سوچو نا، ہمارا کیا واسطہ؟ اور اپنے آپ کو اس میں پھنسا رہے ہیں، اپنی نیکیاں انہیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے دل میں توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کہ اس وقت جو حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات کے حکم پر آپ جو جمع کر رہے ہیں حضرت مجدد کے ملفوظات، مجھے غیبت اور بدگمانی پہ تلاش کر کے دو کچھ اور مال۔ 48 صفحے ملے، 48 صفحے، جس میں سے کچھ بیان ہو چکے، 7 صفحات بیان ہو چکے، اس کو پھر دوبارہ بھی بیان کیا۔ ایک آدمی کو دھوکے سے شراب پلا دیا گیا اور اس کی بے چینی، اس کی دل کی حالت کیا ہے، لیکن غیبت جو ہے اس کو برا نہیں لگ رہا، تو دھوکے سے پلایا نا۔ کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عادت بن گئی ہے ایک۔ نمبر 2، اس گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ جب عادت ہو گئی تو گناہ کیسے سمجھے گا آدمی؟ کتنی مجلسیں جو اس سے خالی ہیں۔
ہم اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، بات کرتا ہے صاحب فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا، فلاں صاحب نے یہ کر دیا، اب بھائی فلاں مفتی صاحب، ارے بھائی ہم سے پوچھو آپ کیا سمجھتے ہو. تو یہ مجلسیں میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے. انسان ہے، شیخ سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ تھوڑی، وہ اللہ سے رجوع بڑھا دیں ٹھیک ہے، لیکن جب جائیں غیبت، جب جائیں بہتان، جب جائیں بدگمانیاں، دوسرے کا دل گندہ کرنا، تو ایسے شیخ سے تعلق توڑنا فرض ہے. ہم نے مقصود پر اللہ کو نہیں بنایا، مقصود شیخ کو بنا دیا. اللہ کو مقصود بنانا ہے نا. پھر اس میں 7 صفات تو دوبارہ تو نہیں ہوں گے نا، جمع کر رہے ہیں ساتھی انشاءاللہ تعالی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں 2 چیزوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے، ایک غیبت، ایک بد نگاہی سے. آگے حدیث میں غیبت کو زنا سے بدتر کہا گیا ہے. وہ حدیث یہ ہے الغیبت اشد من الزنا، کیونکہ زنا کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کھلم کھلا اس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا. زنا کا چھپ چھپا کر پردے میں کیا جاتا ہے، کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے، بلکہ زنا کر کے انسان خود عورت کی نظروں میں اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے جس سے یہ حرکت کرتا ہے، تو اس پر فخر نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کیا. کیا بتاؤں میں آپ کو، کیا میری حالت ہے اس وقت، سارے اپنے عیب نظر آ رہے ہیں. اب تک کیا سیکھا، دوسرے کو کیا سکھایا. اللہ. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زنا میں صرف خدا کا گناہ ہے جس کو اگر وہ چاہیں معاف کر سکتے ہیں، اور غیبت میں خدا کا بھی گناہ ہے، بندے کا بھی حق ہے. اس کو حق تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے. اگر اس کو اطلاع نہیں ملی اس سے معافی نہیں مانگنی ہے. 100% 100% پتہ چل گیا کہ اس کو پتہ، اب اس سے معافی مانگنی ہے. ایک اور بھی نصیحت کہ حضرت والا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اب مفتی نعیم صاحب یا مولی فرحان بیان کریں گے اثر رکھا، اور تم اپنی صحت کی فکر رکھو. بہرحال یہ دونوں حضرات مصروف تھے. مولی فرحان پھر حج کے بعد الحمدللہ فیکٹری جانا بند کر دیا انہوں نے. اب یہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ مفتی نعیم صاحب بہت مصروف ہوتے ہیں، صبح سے پھر رات تک پھر چلے جاتے ہیں. وہ کبھی ہوتے بھی ہیں تو کبھی ایک آدھ دفعہ ان کا بھی بیان ہو گیا. تو جب ایسا ہو اور پھر اس میں اللہ والی کی نظر ہوتی ہے نا، آدمی عقل نہ لڑائے. یدی میرا بیان بند ہو گیا، مجھے جو تنہائی میں کام کرنے ہوتے تھے نا، خاموشی میں، وہ کام شروع ہو گئے جس کے لیے یکسوئی چاہیے. تو جب بھی کسی کو بٹھایا جائے تو یہ سمجھو شیخ نے اپنے نائب کو بٹھایا ہے، مجھے تعداد بڑھانی ہے، نہ کہ ایک ایک کر کے کھسک جائے میرے پاس آ جائے وہاں. اور تو 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ. پھر کسی کو خاص اگر شیخ نے بلایا اس کی نقل نہیں کرنی چاہیے. اس سے آپ کا بھی نقصان ہوگا اور مجلس کرنے والے کے دل میں غم بھی ہوگا کہ بھائی ہم کوئی گناہ کی بات کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے کھسک رہے ہیں. یہ اور ڈبل مشکل ہو جائے گی. ہاں کسی کو پہلے سے کہا ہوا ہے یا کوئی ایسا دوست ہے پرانا، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ضروری جانا ہے، اور اس کے پاس وقت ہی وہی ہے. آ کر ایک آدمی آ گیا، 2 آ گئے، چلو وہ بھی مشورے سے آ گئے یا ویسے ہی آ گئے. ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے رعایت ضروری ہے ان کے لیے، لیکن دوسرے تو نہیں کر سکتے نا. تو اب جو رعایت، اب ہمارے دوست ہیں کہ الیکٹرک میں جی ایم ہے یا پتہ نہیں کیا بڑی پوسٹ ہے، ان کا آنا ہی نہیں ہوتا. آج کل ایسے حالات ہیں. اب ایک دن ان کو ملتا ہے اور وہ بھی اس وقت وہ آتے ہیں. اب اگر انہوں نے مجھ سے پہلے اجازت لی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں ان کو، تو کوئی منع نہیں. یا کوئی دوست ایسا پرانا تعلق والا یا پرانا نہیں بھی ہے تو ایک حجت بھی ہوتی ہے، ایک تعلق بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چپ چاپ رہیں گے، میں اپنا کام بھی کرتا رہوں گا. اب اس کو دیکھ کر چند دن پہلے ایک آدمی نیا گھس گیا، سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی ابھی تو بتا کر آیا ہوں، وہاں جا کر بیٹھے، مہربانی ہوگی. آج میں درس قرآن سے میں اٹھتا ہوں، اتنے عرصے میں شاید سفر اور طبیعت کے علاوہ شاید 2 یا 3 دفعہ اٹھاؤں. ایک مسئلہ تھا بہت مشکل، اللہ نے آسان کر دیا. میں جا کر نکلا درس قرآن، میں نے کہا بعد میں سنتا ہوں. 8 آدمی پیچھے آ گئے درس قرآن کو چھوڑ کر. ایک ایک کو سمجھا رہا ہوں. ایک آدمی ضد کر رہا ہے کہ نہیں تم سے ہی پوچھنا ہے. ارے بھائی اللہ کے بندے،
میں درس قرآن شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ کر آیا ہوں میرے بھائی. پھر دیکھا 5 لوگ اور چلے آ رہے ہیں. پھر میں نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا مہربانی کر کے ان کو سمجھاؤ وہاں جائیں، یہ وقت میرا برباد ہو جائے گا. پھر ان سے تنہائی میں بیٹھ کے مفتی صاحب کے کمرے میں ان سے بات کی، اور اس کے بعد پھر 10 منٹ کا درس قرآن مل گیا. بھائی اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ اب اور وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے، اور بندہ محتاج ہے، نہ معلوم قیامت میں وہ شخص کی نیکیاں ملتی ہوئی دیکھ کر معاف کرے یا نہیں. اگر اس کی ساری نیکیاں مل گئیں تو یہ میاں بالکل ہی خالیات رہ جائیں گے. اس لیے گناہ سے بچنے کی بہت فکر کرنی چاہیے. اس سے پہلے فرمایا اگر غیبت سے بچنا چاہتے ہو عہد کر لو 1 ہفتے تک نہ سنوں گا نہ بولوں گا. 1 ہفتے تک تو دیکھا آگے 8ویں دن کیا فائدہ ہوتا ہے. عہد کر لیں بس. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دل خوش ہوتا ہے اور غیبت کروں. دوسرے کا عیب بھی ہمیں بتاؤں، حالانکہ اس کے اندر وہ عیب نہیں ہوتا، یہ اپنی طرف ٹھوک رہا ہے کیونکہ اس کو ہم نے سر پہ چڑھا لیا نا. جب آئے گا اس نے یہ تمہارے لیے لکھا. بھائی اس نے تو سوئی پھینکی، اگر سچے بھی آپ ہو اس نے سوئی پھینکی، چبھوئی تو آپ نے نا. اگر آپ کو اتنا ہی شیخ سے ہمدردی ہے تو دعا کرو نا. اصل چیز بھائی دعا تو نہیں کرتے اور تکلیف دے رہے اسے. مجھے کیا معلوم انہوں نے کیا کہا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس نے کیا کہا. جناب سچی بات ہے وہ بتاؤ جو آپ خود دیکھو، تحقیق کرو، مفتی صاحب سے پوچھو کہ ہاں یہ گناہ کی بات ہوئی تھی یا غلط بات ہو گئی تھی. ہم انشاءاللہ تعالی معافی مانگیں گے اللہ سے. لوگوں کے سامنے ہوئی بیان میں لوگوں کے سامنے معافی مانگیں گے. کیا بات ہے. اگر اس کی ساری نیکیاں مل گئیں تو یہ میاں بالکل ہی خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اس لیے اس گناہ سے بچنے کی بہت فکر کرنی چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے کبر کا مادہ نکالے. پہلی دفعہ سب یہ ایسا لگتا ہے، حالانکہ واقعی اس میں سے اچھی خاصی چیز ہے. پہلی دفعہ سنیے، سب سے پہلے اپنے اندر سے کبر کا مادہ نکالے. جبکہ آپ بیان سنتے بھی ہیں کہ جتنے یہ گناہ ہے کبر کا درخت ہے، تکبر، اس کو نکال دیں، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان، کیا بات ہے. اس کے بغیر غیبت نہیں چھوٹ سکتی. تکبر کے ہوتے ہوئے اگر غیبت چھوٹے گی بھی تو 2-4 دن سے زیادہ نہیں چھوٹے گی. پھر چونکہ مادہ کبر کے اندر موجود ہے کبر کا، وہ پھر اس کو اسی میں مبتلا کر دے گا. جناب کیا بات ہے. زنا میں صرف خدا کا گناہ ہے جس کو اگر وہ چاہیں معاف کر سکتے ہیں، اور غیبت میں خدا کا بھی گناہ ہے، بندے کا بھی ہے. اس کو حق تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک بندہ معاف نہ کر دے. جناب آج کی آخری بات، معصیت سے، گناہ سے اکثر مضرتیں متعدی ہو جاتی ہیں. جیسے غیبت، کہ جب ایک آدمی کسی کی غیبت کرے گا تو دوسرے کو خبر پہنچے گی، پھر وہ کیوں نہ کرے گا بلکہ اس سے زیادہ کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہم سمجھاتے ہیں کہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرو، تو آگے والا جملہ نہیں سنتے ہم کہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، جو آگ بجھانے والا ہو، آگ بھڑکانے والا نہ ہو. اب یہ سب کی ہی بات کر رہے ہیں، سب سے. تو یہ کہاں دل کا بوجھ ہلکا کہاں کرنا، غیبت بھی. اچھا عجیب بات حضرت کی سنیے. فرمایا جس کو تم کہہ رہے ہو کہ آپ میرے خاص ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، آگے نہیں بتانا. دوبارہ کہوں یا اس بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ میری خاص ہیں، آپ میرے خاص ہیں یا میری خاص ہیں، ہے جی خواتین میں. آپ کو بتا رہا ہوں، آگے کسی کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے جی. اب میرا بھی تو کوئی خاص ہوگا نا، تو میں اس کو بتاؤں گا. اس کا بھی تو کوئی خاص ہوگا نا. پھر خاص کہاں ہوا، عام ہو گیا. خاص بات کہاں ہوگی، عام ہو گئی. اور غیبت جس کے لیے ہو رہی ہے نا، یا جس پہ بہتان لگایا جا رہا ہے، حضرت شیخ العرب والعجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غٹر کو غٹرو کرو، کبوتر کی راہ مت کرو، اس کا دفاع کرو، ورنہ قیامت کے دن ہمارے عیب کھول دیں گے. اگر دفاع نہیں کر سکتے اٹھ کے چلے جاؤ. ناراض ہو تو ہو جائے، اللہ کے ناراضگی سب سے بڑھ کر ہے، بلکہ دوزخ سے بڑھ کر ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ. اللہ پہلے آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، ناراضگی سے، دوزخ سے بعد میں. اچھا جی، اس طرح دونوں میں دشمنی پیدا ہوگی. پھر عداوت وہ چیز ہے کہ جب دو میں پڑ جاتی ہے تو دونوں کا نماز روزہ سب غارت ہو جاتا ہے. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچے. نیت نماز کی باندھ رکھی ہے اور دل میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں. یہ کیا نماز ہوئی؟ شغل قلب ہوا اور کاہے سے ہوا، حرام چیز سے. منہ میں روزہ اور زبان دوسرے کی غیبت میں آلودہ.
دل میں خوش ہے کہ روزہ ہے، یہ خبر نہیں کہ روزے میں ان چیزوں کو تو چھوڑنا جو فی نفسی حلال تھی، یعنی کھانا پینا حلال تھا نا، لیکن شہری کے ساتھ حرام ہو گیا افطار تک، یعنی اور جو چیزیں ہمیشہ سے حرام ہے اس کو نہ چھوڑا تو کیا روزہ ہوا؟ غرض یہ عداوت اسی غیبت کی بدولت ہوئی، اور عداوت وہ چیز ہے کہ قلب کو ایک ہی طرف کا کر لیتی ہے اور سے ایک کام رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مضرت رسانی، یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اس کی تکلیف اور مصیبت سے خوش ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے غیر سے مدد فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم اللہ عطا فرمائے۔ ہر بات میں دوسرے کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی ہے، میں جانتا ہوں ان کو، مثال بتا رہا ہوں، میں ان کو واقعی جانتا ہوں، اب ان کا وقت ہی یہی ہے، ہفتے میں ایک دن بھی نہیں آ سکتے، 2 دن نہیں آ سکتے، اب ان کی نقل کرتے رہو، اس طرح تو نقصان ہوگا۔ ان کی نقل نہیں کرنی ہے، جو بیٹھے ہوئے ان کی نقل کرنی ہے، چاہے وہ 5 منٹ ملنے ہے، 20 منٹ ملنے ہے، چاہے صرف چائے پیے ساتھ میں یا قہوہ پیے۔ میں ان کو براہ راست نہیں کہہ سکتا ہوں نا، جب میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو تو وہ دوسرا اس کی نقل کیوں کرے گا بھائی؟ ایسے جو خاص دوست ہیں تکلف بھی نہ کریں کبھی کہ جی شیخ نے کہا تھا تو ہم بھی رک جاتے ہیں، اب پتہ چلا 5 منٹ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ خالی ہنسنے سے تھوڑی کام چلے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ چلے گا، ہنسنے سے کام چلتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔